اللہ رب العالمین کے ہاں یہ اہم ہے۔ قربانی یا دیگر کوئی بھی عبادات ہو تقوی اور اخلاص سے خالی ہے، محض ایک رسم ہے۔ اس رسم کا اس بندے کو، اس کرنے والے کو نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک رسمی بات ہے۔ اگر انسان کا عمل اخلاص اور تقوی سے خالی ہے، آپ اندازہ لگائیں، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے جب قربانی کی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ تَقَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیات کریمہ کے اندر یہ واضح کر دیا ہے، قربانی اسی کی قبول ہے جس کے دل کے اندر اخلاص اور تقوی ہے۔ آج کا عنوان یہی ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کا فائدہ کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے۔ ہم جانور قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آیا کہ صرف ہم نے سال میں ایک ہی مرتبہ اس جانور کی قربانی دینی ہے، یا اللہ رب العالمین نے، شریعت محمدیہ نے کسی اور چیز کا بھی مطالبہ کیا ہے قربانی دینے کا، یا صرف جانور ذبح کرنے کا قربانی کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ پہلا قربانی کا فلسفہ، پہلا مقصد اخلاص ہے۔ توحید کی بات آپ سن چکے ہیں، بڑا لمبا اور طویل یہ بیان ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہی ہے، قربانی کا فلسفہ اخلاص ہے۔ اب اخلاص کی تعریف سنیں، باتیں زیادہ ہیں، وقت کم ہے، آپ اپنے ذہن کو اور اپنے آپ کو حاضر رکھنا تاکہ بات مکمل ہو جائے اور سمجھ بھی آ جائے۔ اخلاص کا معنی کیا ہے؟ شریعت نے اخلاص کا معنی اس انداز میں کیا ہے، الاخلاص سر، اخلاص ایک پوشیدہ چیز ہے۔ الاخلاص سر، اخلاص ایک پوشیدہ چیز ہے، بین اللہ و بین عبدہ، بندے اور اللہ رب العالمین کے درمیان، یہ ایک پوشیدہ چیز ہے۔ آپ اس کو اس انداز میں سمجھے، لا یعلم الملائکہ، اخلاص اتنا پوشیدہ چیز ہے، اتنا پوشیدہ چیز ہے، انسان کے کاندھے کے اوپر، دائیں کاندھے کے اوپر بیٹھنے والا یہ فرشتہ نامہ اعمال لکھتا ہے، نیکیاں لکھتا ہے، لا یعلم الملائکہ، اس فرشتے کو بھی علم نہیں ہے اس بندے کے عمل کے اندر کتنا اخلاص ہے۔ اگر ہم اس سے آگے چلیں، الاخلاص سر، اخلاص پوشیدہ چیز ہے، بین اللہ و بین عبدہ، بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین انسان کے نام اعمال کے جتنے بھی یہ دفتر ہوں گے، رجسٹر ہوں گے، اور یہ سارے کے سارے بندے کے سامنے رکھ دیں گے۔ بندہ اسے پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، انسان کو نیکی کا صلہ اللہ رب العالمین دیں گے، کیونکہ اخلاص کا پتہ تو اللہ تعالیٰ کو ہے، بندے کو اخلاص کا پتہ ہی نہیں ہے۔ انسان دوسرے انسان کے بظاہراً دیکھ کے فیصلہ کر سکتا ہے، اس کے معاملات کو ڈیل کر سکتا ہے، لیکن دل کے اندر جو اخلاص ہے، فرشتہ جو نامہ اعمال لکھتا ہے، اسے بھی علم نہیں ہے کہ اخلاص کتنا ہے۔ اخلاص صرف اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، بندے کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنا اخلاص ہے۔ قربانی کا پہلا فلسفہ اخلاص ہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک دو مثالیں اس اخلاص کے متعلق، اخلاص کتنا اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عدی بن حاتم
رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کے متعلق آپ جانتے ہیں جس کا نام حاتم طئی ہے، معروف ہے۔ حاتم طئی کے متعلق آپ جانتے ہیں کتنے بڑے سخی تھے، کتنی سخاوت کرنے والے تھے۔ آیا کہ کل قیامت کے دن میرے والد کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ان کی سخاوت، ان کا مال خرچ کرنا کیا انہیں فائدہ دے گا یا نہیں دے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا ہے کہ ان کی خرچ کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اخیر ہی کر دی ہے خرچ کرنے میں، لیکن ان کے خرچ کرنے میں اخلاص نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا۔ جس کے خرچ کرنے کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس انسان کا مال خرچ کرنا اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس اخلاص کو راز رکھا ہے۔ جس طرح روزے کی عبادت، روزے کا ثواب ایک راز ہے، اس کا کتنا ثواب ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اخلاص بھی ایسے ہی ہے، ایک راز ہے، اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ ایک مثال، دوسری مثال سے آپ اندازہ لگائیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابو داود کے اندر، مسند احمد کے اندر یہ حدیث درج ہے۔ آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹ ہے، اس اونٹ کو میں نے خود نہیں خریدا۔ بڑی اہم باتیں ہیں، اس اونٹ کو میں نے خود نہیں خریدا، یہ اونٹ مجھے تحفے میں ملا ہے، لیکن یہ میرا اونٹ نجیب ہے، نجیب ہے۔ عربی اگر کوئی جانتا ہے گرامر کو تو نجیب کا معنی وہ جانتے ہوں گے کہ نجیب ہے میرا یہ اونٹ۔ نجیب کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی مثال یہ آپ ہی ہے، خوبصورتی کے اندر، طاقت کے اندر، اور پیسوں کے اندر، قیمت کے اندر، اور ہر ایک چیز کے اندر یہ اپنی مثال آپ ہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ عرب کے اندر میرے پاس جو اونٹ ہے وہ نجیب اونٹ ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کسی ایک شخص کو پتہ چلا ہے کہ وہ شخص دور دراز سے سفر کر کے میرے پاس آیا ہے، میرا ارادہ یہی تھا اس نجیب اونٹ کی میں خود قربانی کروں گا، مجھے تحفے میں ملا ہے، میں اس کی خود قربانی کروں گا۔ لیکن ایک شخص مدینے کا معلوم نہیں ہوتا، بعض لوگ اس کو جانتے ہیں، تجارت کرنے والے بعض نہیں جانتے، دور دراز سے وہ سفر کر کے آیا ہے، اور آ کے وہ ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس اونٹ ہے اور نجیب اونٹ ہے، اس اونٹ کو میں آپ سے خریدنے کے لیے آیا ہوں، اور اس اونٹ کی قیمت میں 300 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ 300 دینار، دینار سونے کا ہے اور درم چاندی کا ہوتا ہے، 300 دینار میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ اونٹ آپ مجھے بیچ دیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں، یہ 300 دینار کا یہ اونٹ میں اسے بیچ دوں، اور اس 300 دینار کے بدلے میں 12 اور اونٹ خرید سکتا ہوں، خریدنے کے بعد ایک کی بجائے 12 اونٹ اللہ رب العالمین کے راستے میں اور ان اونٹوں کو قربان کر دوں گا۔ میں آپ سے پوچھنے کے لیے، اجازت مانگنے کے لیے آیا ہوں، ایسا کر لوں؟ یہاں مزے والی ایک اور بات بھی ہے، اس وقت منڈی کے اندر، اس وقت جو سب سے بھاری بھرکم جانور مل رہا تھا اور جانور بک رہا تھا منڈی کے اندر، جس کی سب سے بڑی سی بڑی قیمت لگتی تھی 20 سے 25 دینار لگتے تھے، 20 سے 25 دینار کا بھاری بھرکم جانور منڈی کے عروج کا
جانور اس وقت اس کی قیمت 20 سے 25 دینار لگتے تھے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے 300 دینار دینے کے لیے آیا ہے۔ اب اس کی مثال ایسے سمجھے کہ لوگوں کے ہاں یہ تعجب خیز بات تھی، ایسے ہی کہ کوئی شخص آئے اور وہ گائے لے کے آئے اور وہ کہے کہ اس گائے کو میں نے 1 کروڑ میں خریدا ہے۔ سارے لوگوں کے لیے تعجب والی بات ہوگی، یہ گائے لے کے آیا، وہ گائے بھی 1 کروڑ کی گائے ہے۔ اگر کوئی شخص بکرا لے کے آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے اس بکرے کو میں 1 کروڑ میں خرید کے آیا ہوں، سارے لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یہ وہی مثال تھی، لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ 300 دینار دینے کے لیے اس اونٹ کے لیے وہ تیار ہے، جبکہ منڈی کے اندر بھاری بھرکم قیمت کا، جس کی سب سے بڑی قیمت لگتی تھی، 20 سے 25 دینار ہوتے تھے۔ اس کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 اونٹ خرید سکتا ہو اور خرید کے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دوں، کیا اجازت ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ خود نہیں کہہ رہے تھے کہ میرا اونٹ نجیب اونٹ ہے؟ کیا آپ خود نہیں کہہ رہے تھے میرا اونٹ نجیب اونٹ ہے؟ اس رب تعالیٰ کو وہی چیز پسند ہے جو بندے کو پسند ہو۔ اللہ رب العالمین کو وہی بے مثال چیز پسند ہے جو کہ نجیب ہو، سب سے الگ تھلگ ہو اور اپنی مثل آپ ہی ہو۔ اس ذات کو ایسی چیز پسند ہے۔ آپ اسی اونٹ کو قربان کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس بھاری بھرکم اونٹ کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ یہ ہے اخلاص، یہ ہے اخلاص۔ اگر بات سمجھ نہیں آئی تو ایک اور مثال دیکھیں اخلاص کے متعلق۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے ایک مرتبہ ایک اونٹ پالا، پورا سال اس اونٹ کی پرورش کی اور چرانے والوں کو یہ اونٹ دے دیا، کہا کہ یہ میرا اونٹ، آپ اپنے اونٹوں کے ساتھ اس کو چراتے رہے، میں آپ کو اجرت دوں گی اور میں قربانی والے دن اس اونٹ کی قربانی کروں گی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اونٹ دے دیا، چرانے والے اس کو چلا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، آپ اس کی اجرت دے رہی ہے۔ چند دن باقی تھے، محدثین لکھتے ہیں 2 یا 3 دن باقی تھے، وہ اونٹ چوری ہو گیا۔ اونٹ چوری ہو گیا، کسی نے اونٹ چرا لیا ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہے کہ سال بھر اس اونٹ کا انتظار کیا ہے اور اس کی خدمت بھی کروائی ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کو قربان کروں گی، پریشان ہے۔ اور آپ کی پریشانی پھیل گئی، صحابہ کرام میں آپ کی پریشانی پھیل گئی اور یہ بات پھیل گئی کہ آپ کا اونٹ چوری ہو گیا ہے، قربانی کے دن قریب ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، پیسے اٹھاتے ہیں، منڈی میں جاتے ہیں، اونٹ خرید کے آتے ہیں، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، آپ کو اونٹ کی لگام تھما دیتے ہیں۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اونٹ میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، صدقہ نہیں ہے اہل بیت پہ، کہ میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، آپ قبول کر لے اور اس کی قربانی کر لے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ لے لیا، جیسے اونٹ لیا، اونٹ یہ تحفے میں دینے والا، ہدیے میں یہ اونٹ دینے والا، یہ چلا گیا۔ جیسے شام ہوئی، وہ اونٹ جو گم ہو گیا تھا، چوری ہو گیا تھا، وہ اونٹ بھی مل گیا، اونٹ واپس آ گیا۔ لوگوں نے کہا، مشورہ دیا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایسا کر لے، اس سال 1 اونٹ کی قربانی کر لے، دوسرے سال دوسرے اونٹ کی قربانی کر لینا۔ فرماتی ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین نے میرے نصیب میں یہ 2 ہی اونٹ لکھے تھے، میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے یہ 2 ہی اونٹ لکھے تھے، میں نے دونوں کو قربان کرنا ہے۔
آئندہ سال اللہ رب العالمین اور اونٹ دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس سال ایک جس کی نیت کر لی ہے، جس کا ارادہ کر لیا گئے اور جس کا عزم کر لیا گئے اللہ تعالیٰ کے لیے، اب پیچھے نہیں ہٹنا، ان دونوں کو قربان کرنا ہے۔ یہ اخلاص ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، اگر کوئی شخص یہاں پہ لوگوں نے، منافقین نے، باتیں کرنے والے اس انداز میں بھی اس وقت بھی باتیں کرتے تھے، اگر تحفے میں چیز آئی ہے تو واپس کر دیتے۔ شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے، شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے، تحفہ واپس نہیں لے سکتا، واپس نہیں لے سکتا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اگر کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے واپس نہیں لے سکتا۔ اس کی اگر میں حدیث سنا دوں تو بڑی تقید اور سختی کے ساتھ حدیث ہے، اگر کوئی تحفہ دینے کے بعد واپس لیتا ہے، ایسے ہے، معذرت کے ساتھ کسی اور کے لیے نہیں ہے یہ حدیث تحفے کے متعلق آئی ہے، تو یہ میرا معاشرہ ہے، سب سے پہلے حدیث میرے لیے ہے، بس آپ کے لیے تو نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیں آپ کے لیے ہے ہی نہیں، میرے لیے ہے۔ تحفہ دینے کے بعد اگر واپس لیتا ہے، ایسے ہے جیسے کتا قے کرنے کے بعد پھر اس کو چاٹ لیتا ہے۔ اتنا سخت وعید ہے۔ تحفہ دینے کے بعد واپس ایک تو چیز لے لینا، دوسرا پھر تحفہ دینے کے بعد اس چیز کا جتلانا، یہ بھی تحفہ واپس لینے کے مترادف ہے۔ اس کو جتلانا، میں نے یہ کیا تھا نا، میں نے یہ کیا نہ تھا، میں نے آپ کے ساتھ یہ نہ کیا تھا، یہ کیا تھا نا، یہ بھی تحفہ دے واپس لینے کے مترادف ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں اونٹ قربان کر دیے۔ یہاں پہ رک کے ایک اور نکتہ بھی سنے آپ، جیسے کہ ہم قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جن کو توفیق دی ہے، اللہ رب العالمین ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ ایک سے زیادہ یا 2 3 4 5 10 کسی کو اللہ نے فرصت دے دی ہے، تو ہم نے لوگوں کو گوشت تو دینا ہی دینا، یہ میرا مشورہ ہے، اچھا لگے تو لے لینا ورنہ میرے پاس ہی بھیج دینا۔ ہم نے لوگوں کو گوشت تو دینا ہی دینا ہے۔ اگر ان کے چہرے کے اوپر جو ایک غریب یا مسکین ہے، قربانی خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے، اگر ہم بذات خود ایک پورا قربانی کا حصہ ہم انہی کے نام سے رکھ دے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ جائے گی؟ میرا مشورہ ہے، مسکراہٹ نہیں پیدا ہو جائے گی؟ ہم نے گوشت تو دینا ہے، 10 بندوں کو ایک حصہ، ایک قربانی 20 بندوں کو، 20 کی بجائے ایک پوری فیملی کا ہم اگر اسی کے نام سے اس کو قربانی خرید کے دے دے، یا جانور کے اندر حصہ ہم اس کا ڈال کے رکھ دے کہ آپ کا یہ حصہ ہے، میری طرف سے یہ تحفہ ہے، اس کو تحفے دینے کا بھی ثواب ملے گا۔ پھر جب وہ قربانی کرے گا، جتنا اس قربان کرنے والے کو ثواب ملے گا، اتنا تحفہ دینے والے کو ثواب ملے گا۔ ایک قربانی سے کتنا زیادہ ثواب ہے، یہ ایک مشورہ ہے۔ جس طرح یہ صحابہ کرام کو قربانی کے طور پہ ہدیہ دیا جاتا تھا، آج ہم بھی دے سکتے ہیں، لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لا سکتے ہیں، ان کو خوشی کے اندر، عید کے اندر ہم شریک کر سکتے ہیں، جن کو ہم بذات خود جانتے ہیں۔ اکثر ہی لوگ آپ کو قربانی کے فضائل، قربانی کی اہمیت، جانور کے فضائل سب کچھ بتاتے ہیں، لیکن بذات خود وہ قربانی کرنے کے لائق نہیں ہوتے، اہل نہیں ہوتے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ بہرحال اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائے، اخلاص کی بات ہو رہی تھی، آپ نے 3 مثالیں سن لی ہے۔ چوتھی مثال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود آپ نے ایک مرتبہ 100 اونٹ کی قربانی کی۔ 100 اونٹ آپ نے اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دیے، جن میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ نہر کیے تھے۔ 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ نہر کیے تھے۔ باقی 37 اونٹ
سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باقی جتنے بھی اونٹ بچے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ نہر کر دے اور ان کا گوشت اور ان کی کھالیں مساکین کے اندر تقسیم کر دے، مساکین کے اندر تقسیم کر دے۔ یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جانور کی کھال بھی ہم بیچ نہیں سکتے، مساکین میں تقسیم کریں گے۔ اگر میں یہاں پہ یہ بھی بات کر دوں، یہ نہیں کہتا مساجد کو آپ کھال دے سکتے ہیں، نفی نہیں کر رہا، مساجد کو مدارس کو آپ کھال دے سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے شریعت کے اندر کھال دینے کا، گوشت دینے کا جس کے متعلق حکم آیا ہے، آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا ہے، وہ مساکین ہے، مساکین ہے۔ مدارس میں دے سکتے ہیں، مساجد میں دے سکتے ہیں، لیکن مساکین کو ہم نے ترجیح دینی ہے، کیونکہ شریعت محمدیہ نے مساکین کے متعلق تاکید بھی کی ہے۔ بار بار قرآن مجید کے اندر، سورۃ حاقہ کے اندر، سورۃ ماعون کے اندر، دیگر سورتوں کے اندر مساکین کے متعلق کتنا فرمایا، کتنے سخت جملے فرمائے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا۔ آپ ان کے ترجمہ پڑھ کے دیکھیں کس قدر سخت فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے، انہیں پکڑے، زنجیروں میں جکڑے، کیا مسئلہ ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ ترغیب نہیں دیتے تھے مساکین کو کھانا کھلانے کی۔ اتنا سخت مساکین کے متعلق آیا ہے، کہیں ذہن کے اندر مسجد سے کھالوں کو دور نہیں کر دینا۔ میری بات میں نے آپ کو شریعت اور قرآن کی جو صحیح بات ہے وہ بتا دی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بات آ رہی تھی، آپ اندازہ لگائیں، پوری انسانیت کو دیکھ لیں، پورے مذہب کو دیکھ لیں، جتنے بھی مذاہب ہیں سب مذاہب کو دیکھ لیں، سب سے زیادہ مذہبی اعتبار سے جن کی پوجا کی گئی ہے، مذہبی اعتبار سے جن کی عبادت کی گئی ہے، مذہبی اعتبار سے جن کو مانا گیا ہے بطور ایک عبادت کے، وہ دو ہی لوگ ہیں، وہ دو ہی لوگ گزرے ہیں، دو ہی لوگ گزرے ہیں۔ ایک ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، مذہبی اعتبار سے جتنے مذہب ہیں ان کو مانا، پوجا، اور دوسرے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، مذہبی اعتبار سے ان کو پوجا گیا۔ قربان جائیں اللہ رب العالمین کے فیصلے پہ، آپ اندازہ لگائیں مذہبی اعتبار سے ان دو شخصیتوں کو پوجا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان سے کتنا عظیم کام لیا ہے، کتنا عظیم کام لیا ہے۔ آئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، لوگ جمع ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، ان بتوں کو آپ نے توڑا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کتنا عظیم کام لیا، کیا ان بتوں کو آپ نے توڑا ہے؟ قال بل فعل کبیرہم ھذا، لوگوں سن لو، یہ سب سے بڑا بت آپ کا بچا ہوا ہے، جس کے کاندھے پہ کلہاڑی بھی ہے، یہ بچا ہوا ہے، اس بڑے بت سے پوچھ لو ان چھوٹے بتوں کو کس نے توڑا ہے، پوچھو ان سے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے بتوں کو توڑنے کا کام لیا ہے، کہا ابراہیم علیہ السلام کو پوجنے والے، ان کی عبادت کرنے والے اور ان کو سب کچھ ماننے والے، سن لو، ان کے ہاتھوں سے میں نے بتوں کو پاش کروایا ہے، ثابت کر دیا انہوں نے اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہی بات ہے دوسرے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، فتح مکہ کا موقع ہے، آپ نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، جاؤ یہ بیت اللہ کے اندر جتنے بھی بت رکھے ہوئے ہیں ان سارے بتوں کو گرا دو، اور جتنی اونچی قبریں ہیں ساری قبروں کو زمین کے برابر کر دو۔ کس سے کام لیا؟ اللہ رب العالمین نے بتوں کو پاش کروانا
کس سے کام لیا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان بتوں کو گھرا کے، قبروں کو برابر کر کے یہ ثابت کر دیا، فرما رہے ہیں عبادت کے لائق، ہر ایک عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہ بت نہیں ہے اور میں بھی نہیں ہوں۔ پھر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو جب دور خلافت آیا، آپ نے اپنے داماد کو بلایا جن کا نام ابو یحییٰ ازدی تھا۔ اپنے داماد کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا داماد ہونے کے ناطے میں بتوں کو پاش کیا کرتا تھا، قبروں کو برابر میں کیا کرتا تھا، جاؤ آج میرے داماد تم ہو، جتنے بھی یہ بت ہیں یا جتنی بھی قبریں ہیں زمین سے اٹھی ہوئی ہیں ان کو برابر کر دو۔ اللہ رب العالمین نے کون سا کام لیا ہے؟ ان ہستیوں سے ان بتوں کو پاش کروانا اور بتوں کو ختم کروانا۔ یہ کیا سبق ہے، کیا درس ہے، کیا تعلیم ہے؟ مذہبی اعتبار سے ان کو پوجنے والے اور ان کو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ملانے والے، انہوں نے ثابت کر دیا صرف عبادت کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ سامعین محترم، ایک تو اعلان نماز عید کا اعلان ہے، جیسا کہ پچھلے خطبے میں بھی کیا تھا اور آپ احباب تک بطور ایک تحریری بات بھی پہنچانے کی تمام ساتھیوں نے کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ جہد قبول فرمائے۔ نماز عید کا جو وقت ہے، ٹائم ہے، وہ 6 بجے ہے۔ وقت کی آپ نے پابندی کرنی ہے اور یہ دوست احباب تک آپ نے یہ بات پہنچانی ہے، اور خصوصاً خواتین کے لیے بھی پردے کا اہتمام ہے۔ اپنی خواتین کو بھی ساتھ کوشش کریں لے کے، نماز نہیں بھی پڑھنی تو حکم ہے عیدگاہ کے قریب آ جائے اور دعا میں شریک ہو جائے، تو یہ خواتین کے لیے بھی حکم ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ پردے کا بھی خاص اہتمام ہے۔ دوسری بات، اور آج کا خطبہ، یہ جتنی بھی باتیں آپ نے توحید کے متعلق، اخلاص کے متعلق، قربانی کے متعلق، جانور کے متعلق، تقوی کے متعلق جتنی بھی باتیں، اور ذی الحجہ کے متعلق جتنی بھی باتیں آپ نے سنی ہے، ساری باتیں ایک طرف اور یہ بات ایک طرف ہے۔ یہ بات ایک طرف ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں، ان ساری قربانیوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام ایک ہی کام کرتے تھے، ربنا تقبل، ربنا تقبل، ربنا تقبل۔ بس میں آپ تمام احباب سے، دوستوں سے، بھائیوں سے ایک ہی گزارش کروں گا، آج کا دن دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ جن احباب کے پاس قربانی ہے، طاقت ہے،
جانور ذبح کرنا ہے، ایک ہی کام کر لیں بس، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرما لے، قربانی کو قبول فرما لے بس، اور دوسرا کوئی بھی عمل نہیں ہے، اللہ قربانی کو قبول فرما لے۔ یہ میرا مشورہ ہے، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں آپ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، بیت اللہ کی تعمیر کی، کرنے کے بعد دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم نے بیت اللہ کی تعمیر تیرے حکم بھی کی ہے، اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ تو قربانی کا جانور لاکھوں کا یا ہزاروں کا ہم خرید کے آئے ہیں، میں بھی آپ کے لیے بطور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ سے محبت اور اخلاص کی وجہ سے دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین جس بھائی کے بعد قربانی کی طاقت ہے، قربانی کا جانور خرید کے آ چکے ہیں یا خریدنا ہے، ذبح کرنا ہے، اللہ اپنی رحمت خاص کے ساتھ ان جانوروں کو، ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما دے۔ اب اپنے لیے بھی دعا کرنا، میں آپ کے لیے تنہائی میں بھی دعا کروں گا، کیوں؟ میرا اور آپ کا تعلق بڑا مضبوط اور ایمانی تعلق ہے، میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری صرف خطبہ دینا نہیں ہے، صرف آپ کو بتا دینا نہیں ہے، میری ذمہ داری یہ بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری علماء کے اوپر لگئی ہے کہ لوگوں کے لیے دعا بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی، اللہ کے رسول کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذمہ داری ہے، میں کروں گا اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے، آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، ہماری اللہ رب العالمین قربانی کو قبول فرما لے، قربانی کو قبول فرما لے۔ اب اس چیز کا وقت ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کرنی ہے، اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو قبول فرما لے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ صفحہ 212۔